الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 68 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 69 سے درس ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور مشرکین نے اللہ کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین نے یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کو بیٹے کی ضرورت ہے نہ اس کو بیٹی کی ضرورت ہے، وہ اکیلا ہی اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ کیوں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کے جتنی بھی چیزیں ہیں، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہیں، سب اس کی مملوک ہے، وہ سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، اور وہ متصرف ہے، مختار ہے۔ اس کو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اولاد کی ضرورت تو انسانوں کو پڑتی ہے کہ بوڑھا ہو جاؤں گا پھر بچے میری دیکھ ریکھ کریں گے، وہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ اور یہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، ان کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے، بس ویسے ہی اندازے ہیں، تخمینے ہیں، اور افترا کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے۔ اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ کسی کو اس نے اپنی اولاد بنایا ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ تو ایسا ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا ہے۔ اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے، وہ اکیلا ہے۔ لہٰذا یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں اللہ پر، اور جو جھوٹ گھڑنے والے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آگے بتایا، قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ قل، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ ان کے سامنے اعلان فرما دیجئے، ان الذين يفترون على الله الكذب، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون، جو افترا کرتے ہیں، گھڑتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ کو، جو جھوٹ گھڑ رہے ہیں اللہ پر کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے جبکہ اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ یہ کہتا ہے، یسبنی ابن آدم، ابن آدم یعنی انسان مجھے گالی دیتا ہے، اور پھر خود جواب دیا کہ گالی کیا دیتا ہے؟ وہ یہ گالی دیتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ یہ گالی دیتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ گویا اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا، یکذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے۔ کیا جھٹلاتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا، اور اللہ کہتا ہے میں لوٹاؤں گا، تو گویا اللہ کو جھٹلا رہا ہے، اور اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کر کے اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ یہ افترا ہے، اور افترا کرنے والے لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو جھوٹ گھڑتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ کو، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ فلاح کہا جاتا ہے ایسی کامیابی کو جس کے بعد پھر ناکامی نہ ہو، اور وہ آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ دنیا میں کوئی کامیاب ہوتا ہے، اس سال جیت گیا اور آگے ہار جائے گا، تو یہاں ہر کامیابی کے بعد ناکامی کا خطرہ لگا رہتا ہے، لیکن وہاں جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، پھر اسے ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ افترا کرنے والے، جھوٹ گھڑنے والے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ قرآن کہہ رہا ہے
جو جھوٹ بولنے والے ہیں، جھوٹ گھڑنے والے ہیں اللہ کے بارے میں، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، اس کے لیے اولاد کو ثابت کرنے والے، یہ فلاح نہیں پائیں گے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم تو دنیا میں دیکھ رہے ہیں بڑی ترقی کر رہے ہیں، وہ مال و دولت بھی ان کے پاس ہے، حکومت اور اقتدار بھی ان کے پاس ہے، بڑی چیزیں ہیں ان کے پاس، بڑی عیش و عشرت والی زندگی وہ بسر کر رہے ہیں۔ جواب، متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا چند روزہ سامان ہے۔ متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا چند روزہ سامان ہے، یعنی ھذا متاع فی الدنیا لہم متاع فی الدنیا، ان کے لیے یہ دنیا میں تھوڑا سا سامان ہے۔ متاع ان کے اصل میں عربی زبان میں کیا معنی آتے ہیں کہ جو بالکل معمولی سی چیز ہوتی ہے اس کو متاع کہا جاتا ہے، بالکل معمولی چیز اس کو متاع کہا جاتا ہے۔ گھروں کے اندر کچن میں ایک کپڑا ہوتا ہے، کچھ گر گیا فوراً اس کو اوپر سے صاف کر دیا، برتن اٹھانے کی ضرورت پڑی اس سے برتن کو بھی، گرم ہو برتن تو اس سے پکڑ کے اٹھا لیتے ہیں، اس کو عربی زبان میں متاع کہا جاتا ہے۔ ایک امام گزرے ہیں جو امام لغت ہیں، امام اصمعی رحمہ اللہ، ان کو 3 الفاظ کے بارے میں تحقیق مطلوب تھی، ایک الرقیم، دوسرا متاع اور تیسرا تبارک۔ 3 الفاظ کہ ان کے اصل معنی کیا ہے، حقیقی معنی ان تینوں الفاظ کے کیا ہیں۔ تو انہوں نے سفر شروع کیا گاؤں دیہات کا، کیونکہ گاؤں دیہات میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ بالکل پیور زبان ہوتی ہے اور صاف زبان ہوتی ہے۔ شہر کی جو زبان ہوتی ہے اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ شہر میں اور بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، ٹورسٹ آ رہے ہیں، دوسرے آ رہے ہیں، تیسرے آ رہے ہیں، تو زبان کا اثر پڑتا ہے، تو بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ اصل جو زبان کے الفاظ ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، اس کی جگہ دوسرے ہی الفاظ استعمال۔ اب آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی ABC بھی نہیں پڑھا ہے، لیکن بہت سارے الفاظ ہم اپنی جو عام زبان میں ہے انگریزی کے بولتے ہیں، انگلش کے بولتے ہیں۔ تو اصل زبان جو ہوتی ہے وہ گاؤں دیہات میں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایک دیہات کا سفر کیا، ایک گھر دیکھا انہوں نے، تو وہاں جا کر صحن میں بیٹھ گئے کہ چلو ان گھر والوں یہاں بیٹھتا ہوں تو ان سے پوچھوں گا کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ 3 الفاظ کی تحقیق ان کو مطلوب تھی۔ جب وہاں جا کر وہ بیٹھے تو اس گھر کی ایک عورت پانی لینے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ پیچھے سے ایسا ہوا کہ ایک کتا آیا اور ان کے گھر میں جہاں کھانا بناتے نا، گاؤں دیہات میں تو باہر ہی کھانا بناتے ہیں، اندر ان کا مطبخ نہیں، باہر ہی کھانا بناتے ہیں، تو وہاں پر وہ کپڑا پڑا ہوا تھا جس سے برتن اٹھاتے ہیں، یا کچھ گر گیا اس کو صاف کر دیا، تو کتا آیا، اس میں چونکہ عام طور سے چربی لگی رہتی ہے، تیل لگا رہتا ہے، تو کتے نے اس کپڑے کو اٹھایا تو لے کر بھاگ گیا اور پہاڑی کی طرف چڑھ گیا۔ تو اب جیسے عورت گھر پہنچی تو وہاں ایک چھوٹا بچہ تھا، تو اس بچے نے ماں کے پہنچتے ہی کہا جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارک الجبل، جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارک الجبل۔ تو انہوں نے کان لگا لیا فوراً، جیسا اس نے کہا جاء الرقیم، انہوں نے کان لگا لیا، چونکہ ان کو مطلوب تھا کہ رقیم کا معنی کیا ہے۔ اسی طریقے سے متاع کے معنی کیا ہے، تبارک کے معنی کیا ہے، تو ایک ہی جملے میں تینوں الفاظ کا جواب ان کو مل گیا کہ رقیم کے جو اصل حقیقی معنی ہے وہ کتے کے، اور متاع وہ جو صافی وہ کپڑا جو ہوتا ہے وہ ہے، اور جب کہا تبارک الجبل تو تبارک صعیدہ کے معنی میں آ گیا، پہاڑ پر چڑھ گیا، بلندی پر چلا گیا۔ تو تینوں جو الفاظ ان کو مطلوب تھے ان کے معنی ان کو مل گئے، وہاں سے اٹھے اور واپس آ گئے۔ تو متاع کے اصل معنی ہے وہ جو معمولی سا کپڑا ہوتا ہے وہ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے اس کی حیثیت اسی گھر میں پائے جانے والے معمولی سے کپڑے کے برابر ہے، کیونکہ چند روزہ زندگی ہے، کتنے دن کوئی جی لے گا، 50 سال 100 سال، چلو 150 سال جیے گا، اس کے آگے تو نہیں ہے، پھر تو یہاں سے جانا ہی ہے اور سب کچھ یہیں رہ جائے گا، اور جو یہاں چھوڑا ہے یہ بھی سب کیا فنا ہونے والا ہے، یہ باقی رہنے والا نہیں
نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو ان کو ظاہری طور پر دنیا میں تم دیکھ رہے ہو کہ ترقی ملی ہوئی ہے اور ان کے پاس عیش و عشرت کا سامان ہے، یہ چند روزہ ہے، اس سے دھوکہ نہیں کھانا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، اس کامیابی کے پیچھے بھی ناکامی لگی ہوئی ہے، اس کو فلاح نہیں کہا جا سکتا ہے۔ فلاح تو وہ کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی نہیں ہوتی ہے۔ تو متاع فی الدنیا، اس سے پہلے محذوف ہے لہم متاع فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑے سے مزے اڑانا ہے، تھوڑا سا عیش و عشرت کا یہ سامان ہے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ہی مرجعہم، ان کا لوٹنا ہے، لوٹ کر ہمارے پاس آئیں گے، اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں، اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لوٹ کر ان کو ہمارے پاس آنا ہے۔ پھر جب ہمارے پاس آ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ ثم نذیقہم العذاب الشدید، ثم نذیقہم، پھر ہم چکھائیں گے ان کو العذاب الشدید، سخت عذاب، یعنی سخت عذاب کا مزہ ہم ان کو چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے، ان کے اس کفر کی پاداش میں، اس کفر کرنے کے بدلے میں ان کو ہم سخت قسم کا عذاب چکھائیں گے، جہنم کے اندر ان کو ڈالیں گے، اور جہنم کے اندر ان کو آگ میں جلایا جائے گا، اور وہ آگ کتنی سخت ہے، دنیا کی آگ سے گویا 69 گنا زیادہ سخت وہ آگ ہے، اور دنیا کی آگ اس آگ کا 70 میں سے صرف ایک حصہ ہے، اس آگ کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اس آگ میں ڈالنے کے بعد جل کے راکھ ہو کر بالکل ختم ہو جائیں گے، کہا نہ مریں گے نہیں، لگے گا ان کو کہ موت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، لیکن آئے گی نہیں، بلکہ وہاں تو چیخیں گے، چلائیں گے، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش موت آ جائے، موت آ جائے۔ اسی طرح وَيَدْعُوا ثُبُورًا، موت کو پکاریں گے، اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو نہ پکارو، موت 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 کی تسبیح کرو، لیکن یہاں کسی کو موت آئے گی نہیں، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ تو ان کو وہاں موت آئے گی اور نہ زندہ رہنے والے انسانوں کی طرح زندہ ہی رہ سکیں گے، بلکہ عذاب کے اندر ہوں گے۔ اور یہ کہا جائے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ تم مزے چکھتے رہو عذاب کے، اب ہم تمہارے عذاب میں اضافہ ہی کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جو ہے ان کی کھال جل جائے گی، اللہ فرماتے ہیں ہم دوسری کھال ان کو لگا دیں گے، بدل دیں گے، تاکہ وہ بار بار عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اور وہ آگ ایسی نہیں ہے صرف ظاہری جسم کو ہی جلائے گی، نہیں، بلکہ التی تطلع علی الافئدہ، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اور وہ دلوں تک پہنچ جائے گی، اس کا اثر دل تک پہنچے گا، دل کو بھی وہ جلائے گی، لیکن بندہ مرے گا پھر بھی نہیں، اور تڑپتا رہے گا۔ لیکن وہم یسترخون فیہا، وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، کبھی کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک جو جہنم کا داروغہ ہے اس سے کہیں گے کہ ذرا رب سے درخواست کر دیجئے لیقضی علینا، کہ ہم پر وہ فیصلہ ہی کر دے، یعنی موت ہم کو دے دے، لیکن موت آئے گی نہیں۔ یہ ہے وہاں کا عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ہوگا ان کا لوٹنا، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو چکھائیں گے سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، اس کی وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ اللہم احفظنا، اللہ وہاں کے عذاب اور سزاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ تو بتایا پیچھے کہ لوٹ کر ان کو ہمارے پاس آنا ہے اور ہم ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، یہ تو آگے ہوگا۔ کیا دنیا میں بھی ان کو کوئی سزا ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں، دنیا میں بھی ان کو سزا مل سکتی ہے، اگرچہ اللہ کا قانون اور ضابطہ دنیا میں سزا دینے کا نہیں ہے، لیکن عبرت کے طور پر کبھی وہ دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے۔ اور کیسے دیتا ہے؟ کہا دیکھو پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھو، سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، اور ایک لمبے عرصے تک سمجھاتے رہے، لیکن قوم نے نہیں مانا، اور جب نہیں مانا
پھر ان کے اوپر عذاب آیا اور ان سب کو غرق کر دیا گیا، اور صرف وہی بچے جو ایمان لانے والے تھے، جنہوں نے ایمان لایا وہی بچے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، آپ پڑھ کر سنائیے انہیں نبأ نوح علیہ السلام کا قصہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلا یتلو تلاوتاً، اس کے معنی تلاوت کرنا، پڑھنا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے سامنے تلاوت کیجئے، یعنی آپ ان کو پڑھ کے سنائیے۔ نبأ نوح علیہ السلام کی خبر، یعنی ان کا قصہ۔ اذ قال لقومه، جس وقت کے انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، ان کان کبر، اگر بھاری گزر رہا ہے، علیکم، تم پر، مقامی، میرا کھڑا ہو کر تبلیغ کرنا، میرا تبلیغ کے لیے کھڑا ہونا یہ تم پر بھاری گزر رہا ہے۔ وتذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات کے ذریعے سے میرا نصیحت کرنا یہ تم پر بھاری گزر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں لگا لیتے، اپنے چہروں کے اوپر کپڑا لٹکا لیتے، تاکہ نہ نوح علیہ السلام کی شکل کو ہم دیکھیں اور نہ ہی ان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میرا یہ تبلیغ کرنا اور میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری گزر رہا ہے، اس لیے تم کانوں میں انگلیاں لگا رہے ہو، اس لیے اپنے چہروں پر تم کپڑے لٹکا رہے ہو، ڈال رہے ہو، اپنے چہروں کو چھپا رہے ہو۔ تو کوئی بات نہیں ہے، تم چاہے جو کرنا ہے کر لو، میں تو اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہی رہوں گا، پہنچاتا رہوں گا، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، لیکن میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا، میں کرتا ہی رہوں گا۔ تو اذ قال لقومہ، جس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم، اگر تم پر بھاری گزر رہا ہے، مقامی، میرا کھڑا ہونا یعنی تبلیغ کے لیے کھڑا ہونا، وتذکیری، اور میرا نصیحت کرنا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے، فعلی اللہ توکلت، تو میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے میں اپنے کام کو کرتا رہوں گا، اس سے باز نہیں آؤں گا، اور تم اگر مجھے پریشان کرو گے، تکلیفیں پہنچاؤ گے، جیسا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچاتے تھے، ان پر پتھراؤ کرتے تھے، پتھر مارتے تھے انہیں، تو کہا جو تم نے کرنا ہے کرو، فعلی اللہ توکلت، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، اللہ پر مجھے بھروسہ ہے، میرا اللہ میرے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، جو میں کام کر رہا ہوں، جو ذمہ داری اس نے مجھے دی ہے، اس کو میں ادا کرتا رہوں گا۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، پس تم اکٹھے کر لو امرکم، اپنے معاملے کو، اپنے معاملے کو بھی تم جمع کر لو، وَشُرَكَاءَكُمْ، اور اپنے شریکوں کو جن کو تم نے اللہ کا شریک سمجھ رکھا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جو یہ 5 ان کے بڑے بڑے بت تھے اور یہ 5 بزرگوں کے نام پر انہوں نے بنائے تھے، تو کہا ان سب کو بھی تم جمع کر لو، اکٹھے کر لو، پھر ثم لا يكن امركم عليكم غمة، پھر نہ رہے علی امرکم، تمہارا معاملہ، علیکم، تم پر، غمتن، مشتبہ، تمہیں کوئی اشتباہ بھی اس میں نہ ہو، مشتبہ بھی نہ ہو تمہارا معاملہ، ثم اقضوا، پھر تم فیصلہ کر لو، الیہ، میرے بارے میں۔ کیا فیصلہ کر لو کہ آج نوح کو ہم قتل کریں گے، آج نوح پر ہم پتھر برسائیں گے، آج نوح کو ہم یہ کریں گے، اس طرح تکلیف پہنچائیں گے، اس طرح جھٹلائیں گے، اس طرح نعوذ باللہ ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہا تم نے جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اور ولا تنظرونی، اور تم مجھے مہلت بھی نہ دو، جلدی کرو، جلدی جو تم نے کرنا ہے کرو، میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ وہ کہتے تھے لئن لم تنتہی، اگر آپ باز نہیں آؤ گے تو لنرجمنک، ہم آپ پر پتھر برسائیں گے۔ ابھی آج ہی نماز میں جو سورت پڑھی گئی اسی میں یہ ان کی دھمکی ہے، کہتے تھے اگر آپ اپنے اس کام سے باز نہیں آؤ گے ہم آپ پر پتھراؤ کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کرو،
جو تم نہ کرنا ہے کرو، میں اپنے کام سے باز آنے والا نہیں ہوں، میں تو اللہ کا پیغام تم کو پہنچاتا ہی رہوں گا۔ اور آگے سنو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اگر تم روگردانی کرو گے، میری بات کو نہیں مانو گے، نہیں سنو گے، تو کوئی بات نہیں ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نہیں مانو گے تو میری فیس نہیں ملے گی، مجھے میری تنخواہ بند ہو جائے گی، میری تنخواہ تم بند کر دو گے جیسے میں تم سے کچھ لیتا ہوں۔ کہا نہ، اس لیے کہ میں تم سے کچھ لیتا ہی نہیں ہوں۔ جو صورت نماز میں پڑھی جا رہی تھی اس میں ہر نبی کے پیغام کے بعد یہ ہے، وَمَا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر تو کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ تو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو نہیں میں نے تم سے مانگا ہے کوئی اجر، یعنی کوئی اجرت میں نے تم سے نہیں مانگی ہے۔ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میری اجرت، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، میں تو اس کی فرما برداری کروں گا۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ نوح اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا، بس میں پہنچاتا ہی رہوں گا، میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ تو اس کے بعد پھر قوم کا انجام کیا ہوا، وقت ہو گیا، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، قل آپ کہہ دیجئے، ان الذين يفترون، بے شک وہ لوگ کہ جو گھڑتے ہیں علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں تھوڑا سا سامان ہے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف ان سب کا لوٹنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ پڑھ کر سنائیے انہیں، نَبَأَ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کا قصہ، اذ قال لقومه، جس وقت کہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم، اگر بھاری گزر رہا ہے، علیکم، تم پر، مقامی، میرا کھڑا ہونا، وتذکیری بآیات اللہ، اور میرا نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعہ سے، فعلی اللہ توکلت، تو اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے۔ فاجمعوا، تو تم جمع کر لو، امرکم، اپنے معاملے کو، اپنی تدبیر کو، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو، ثم لا یکن امرکم، پھر نہ رہے تمہارا معاملہ، علیکم، تم پر، غمتن، مشتبہ، ثم اقضوا، پھر تم فیصلہ کر لو، الیہ، میرے بارے میں، ولا تنظرونی، اور تم مجھے مہلت بھی نہ دو۔ فإن تولیتم، پس اگر تم روگردانی کرو گے، تم اعراض کرو گے، فما سألتکم، تو نہیں میں نے تم سے سوال کیا ہے، من اجر، کسی اجرت کا، ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر، الا علی اللہ، مگر اللہ کے ذمے، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں ہو جاؤں فرما برداری کرنے والوں میں سے۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب۔